تو اب آپ ذرا دیکھیے حزب اللہ جو ہے وہ پریپیئر کر رہی ہے آرگنائز پاپولر موومنٹس، بڑے مظاہرے ان ریسپانس ٹو دا ایکسپیکٹڈ گورنمنٹ ڈیسیژن ریگارڈنگ دا ویپن. لیبنیز گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ یہ ڈیسیژن دینے جا رہی ہے کہ حزب اللہ کے ویپنز جو ہے وہ قبضے میں لے لیے جائیں. اس کے نتیجے میں حزب اللہ جو ہے وہ میسو پاپولر موومنٹس کی تیاری کر رہی ہے. تو یہ وہ خطرناک صورتحال تھی جسے اوائڈ کیا جا رہا تھا، لیکن اب وہ معاملہ وہاں پر پہنچ چکا ہے. حزب اللہ وارنڈ آف کیوس if the government issues a decision to related its weapons. تو کیوس کی طرف جب وہ صورتحال چلی جائے گی، اور حزب اللہ اس کو اوائڈ کر رہی تھی. لیکن لیبنیز اسٹیٹ جب وہ جو بھی آپ نے کبھی ناظرین نوٹ کیا ہے اسرائیل ہمیشہ سے فلسطینیوں کا جو سلیبس ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ فلسطینیوں کا سلیبس یعنی آپ بندوقیں چلیں قبضے میں لیں سمجھ آتی ہے، ان تک اسلحہ نہ پہنچ دیں سمجھ آتی ہے. فلسطینیوں کا سلیبس کنٹرول کرنے میں کیا دلچسپی ہے اسرائیل کو، اور فرام دا ڈیکیڈز. تو اس میں بنیادی بات دیکھیں، یہ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا، یہ جو پرسیپشن ہوتی ہے نا، اصل طاقت اسی میں رکھی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں عربز کا اور ریزسٹنس اور ایران کا بنیادی کلیش کیا ہے؟ بنیادی کلیش تو اسی پرسیپشن کا ہے، اسی آئیڈیالوجی کا ہے. وہ اسرائیل کو کسی اور پرسیپشن کے ساتھ دیکھتے ہیں، ریزسٹنس اور ایران. عربز کسی اور پرسیپشن کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ اسی پرسیپشن کے ساتھ دیکھتے ہیں جو اس وقت ان کا کنڈکٹ ہے. وہ اس پرسیپشن کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بس اسرائیل کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، اسرائیل جو مرضی کرتا رہے، ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے. اسرائیل ایک ریالٹی ہے، اسے لڑا نہیں جا سکتا. تو آپ دیکھیں وہ سلیبس اس لیے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا کہ ان میں جو ریزسٹنس کی ول ہے اس کو بچپن ہی سے کنٹرول کیا جائے کہ اسرائیل کے خلاف ریزسٹ نہیں کرنا. اب اسرائیل قائم ہو چکا ہے، یہ جو مرضی کر لے، بس ایسا ہی ہوتا ہے. ایک سیٹلر کالونی ایسے ہی چلتی ہے، اس کو وائلنس کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو لیبنی اسٹیٹ کو کون پیچھے سے فیڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں لیبنی اسٹیٹ کہتی ہے کہ ویپن جو ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونے چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، یہ ان کا بالکل پرنسپل موقف ہے، اور گورنمنٹ ہی کے پاس ہونے چاہیے، اسٹیٹ ہی کے پاس ویپنز ہونے چاہیے. ہر اسٹیٹ اسی طرح سے ہوتی ہے، جو ویپنز ہوتے ہیں وہ ان کی آرمی کے پاس ہوتے ہیں. لیکن لیبنن جو ہے اس میں حزب اللہ ایک نیچرلی مطلب اس وقت اس نے سر اٹھایا جب لیبنن ان آکوپیشن میں تھا، تو اس وقت حزب اللہ ایمرج ہوئی ہے. تو دوسری طرف بات یہ ہے کہ آپ ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں پر جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. تو ڈیورنگ دا وار آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، بنیادی اختلاف اس بات سے ہے جب جنگ ختم ہو جائے، اوورآل مڈل ایسٹ میں کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، کوئی معاملات طے پا جائیں، اس کے بعد شاید. اور حزب اللہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بائی لیٹرل بات کی جائے، اس میں اسرائیل اور امریکہ کی انپوٹ نہ لی جائے. یہ حزب اللہ تو حزب اللہ ہتھیار کل کو ڈال سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس سینیریو میں جب ہمیں اسرائیل سے خطرہ ہے، روزانہ وہ اسرائیل بومبنگ کرتا چلا جا رہا ہے، ہم اس سینیریو میں ہتھیار جو نہیں ڈالیں گے. اور تازہ رپورٹ کے مطابق جو اسرائیلی ٹاؤنز ہیں وہاں پر ابھی تک اسرائیلی واپس نہیں آئے ہیں. نو اسکولز، نو بزنس، نو پیپل. اسرائیل's نارتھ موسٹ ٹاؤن ریمینز ڈیزرٹڈ. وہ ابھی بھی خالی پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک اسرائیلی جو ہے واپس نہیں آئے کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ دوبارہ کبھی بھی حزب اللہ حملہ کر دے گی تو وہ دوبارہ یہاں پر آنا نہیں چاہتے ہیں. نتنیاہو کی گورنمنٹ کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس ویک کو بتایا جا رہا ہے کہ بڑا ڈینجرس ویک ہو سکتا ہے جس میں اسرائیل بڑا ڈیسیژن لینے جا رہا ہے. پہلے تو آپ ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسی ویک وہ منی سیکورٹی کیبنٹ کا اجلاس بلائے گا اور آرمی کو یہ آرڈر دے گا ٹو اچیو دا وار آبجیکٹیوز اینڈ وی مسٹ کنٹینیو فائٹنگ. اچیو دا وار آبجیکٹیوز میں کیا ہے؟ غزہ پر قبضہ. نتنیاہو سیڈ کہ وہ میٹنگ میں in the week to decide how to proceed the war in Gaza. How to proceed the war in Gaza سے کیا مراد ہے؟ دو آپشنز اس وقت ڈسکس کیے جا رہے ہیں. ایک یہ کہ جہاں 3 پرائمری لوکیشنز ہیں جہاں پر فلسطینیوں کی بڑی آبادی موجود ہے، ٹینٹس ان کے لگے ہوئے ہیں، ان تینوں کو بلاکیڈ کر لیا جائے، مکمل بلاکیڈ، کوئی ایک پانی کا قطرہ بھی اندر نہ جائے. آلریڈی سٹارویشن کی یہ حالت ہے، لیکن ہلکا پھلکا جو جا رہا ہے وہ بھی بالکل بند کر دیا، مکمل اس کو بلاکیڈ کر لیا جائے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہم حماس کو اور پاپولیشن کو الگ الگ کر رہے ہیں. اور دوسرا آپشن یہ زیر غور ہے کہ نہیں، اسی وقت ہی غزہ کی مکمل آکوپیشن کا اعلان کر دیا جائے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے ہمیں ان 3 ایریاز کو بلاکڈ کرنا چاہیے اور پھر کچھ مہینوں کے بعد پھر آکوپیشن کرنی چاہیے. لیکن سمجھتے رہو بین گور سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی آکوپیشن کا اعلان ہونے سے. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے، تو یہ بڑا خطرناک ہوگا. اور اب ذرا یہ ہیڈلائنز دیکھیے، نتنیاہو نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، آن دا نائٹ آف دا تشبوا 1955 years ago we lost the temple because we fell from within. 1955 سال قبل آج وہاں پر وہ منایا جا رہا ہے جب ان کا ٹیمپل گرا ہے دوسرا. تو ابھی یہ تیسرا بنانے جا رہے ہیں نا، تو جو دوسرا ٹیمپل ان کا گرا ہے تو آج اس کی وہ رات ہے. اور اس نے اسٹیٹمنٹ کیا جاری کیا؟ 1955 سال قبل ہمارا ٹیمپل گرا اور ہم نے اس لیے وہ ٹیمپل کھویا کیونکہ ہم اندر سے فیلن ہوئے، مطلب اندرونی لڑائی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹیمپل کا ذکر اور اندرونی لڑائی، تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی یروشلم کا ہے اور ٹیمپل کا ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ اگر آج وہ سیز فائر کریں گے تو یہ ٹیمپل والا معاملہ، دیکھیں 1955 سال ہو چکے ہیں، وہ 3rd ٹیمپل کی تیاری کر رہے ہیں. 1955 سال. تو وہ کہتے ہیں 1955 سال ہم نے انتظار کیا ہے، اس وقت ہمیں جو بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے اور یہ ٹیمپل ہم یہاں پر بنائیں گے. تو بنیادی لڑائی بیسیکلی یہی ہے. اچھا،
اس کے ساتھ دو اور چیزیں ہوئی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ واقعتاً ہونے جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو اٹارنی جنرل ہے اس کو ڈسمس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. پھر جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے جو لا پاس کرتی ہے، فارن افیئرز اینڈ ڈیفنس کمیٹی، اس کا جو سربراہ ہے، اس کا جو ہیڈ ہے، اس کو فارغ کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ریفیوز کر دیا. حریدیز کے حوالے سے ایک قانون تھا جس میں حریدیز کو ایگزیمپٹ کرنا تھا فرام ملٹری سروس. یعنی حریدیز نتنیاہو سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لا پاس کیا جائے کہ ہمیں ایگزیمپٹ کیا جائے. جیسے وہ ایگزیمپٹ آلریڈی ہیں، وہ فوج میں بھرتی نہیں ہوتے لیکن پریشر ہے کہ بھرتی کیا جائے، اور اسی وجہ سے وہ گورنمنٹ گرانے کی طرف چلے گئے تھے. تو اب نتنیاہو کی جو حکومت ہے وہ اس کو پاس کرنے جا رہی تھی، لیکن آگے پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے اس کے ہیڈ نے اس کو روک لیا. انہوں نے اس کو فارغ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حریدیز کو ابلائز کرنے کے لیے یا ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. دوسرا جو اٹارنی جنرل ہے، اس کے ساتھ ان کا کئی مہینہ پرانا ایشو چل رہا ہے. جب سے شن بیت کا چیف انہوں نے فارغ کیا تھا تب سے ایشو اٹارنی جنرل کے ساتھ چل رہا ہے. تو اٹارنی جنرل کو بھی یہ فارغ کرنا چاہتے ہیں کئی مہینوں سے، لیکن نہیں کر سکے، آج کر رہے ہیں. تو یہ دونوں ایشوز اس بات کا ثبوت ہیں تو یہ نیشنل ایشوز، لیکن اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو دو چیزیں رکاوٹ تھیں ان کی ایک بڑے اقدام اٹھانے میں نیشنلی، اس کو بھی انہوں نے دور کرنے کا اب فیصلہ کر لیا. کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ریسیشن میں، یعنی اب وہ ان کی گورنمنٹ اس طرح سے گرائی نہیں جا سکی، تو اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ آج کرنے کا کئی مہینے سے یہ بات جاری ہے، لیکن آج وہ اقدام اٹھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ وہ بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیے جو غزہ کے حوالے سے رپورٹس آئی ہیں وہ بڑی ہی دل دہلا دینے والی ہیں. ایک تو وہاں پر یہ رپورٹ آئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جو ڈسٹرکشن ہوئی ہے، یعنی ایک پورا نیبرہڈ ہے، وہاں پر بم گرے ہیں. وہ اسی طرح سے بلڈنگز پڑی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ گھر تھے. تو وہ ان کو وہ ملبہ اٹھا کر کہیں اور پھینک رہے ہیں، ادھر کا ملبہ ادھر پھینک رہے ہیں. یعنی وہ جو وار کرائمز کے ایویڈنس ہیں اس کو مٹا رہے ہیں. اسرائیل لوٹس غازاز ریونز ٹو بری اٹس وار کرائمز. The large scale removal of rubble، اسرائیل ربل کو ہٹا رہا ہے from obliterated Palestinian homes، وہ فلسطینی گھر جو مکمل تباہ کر دیے گئے، and neighborhoods transported to the Palestinian territories occupied in 1948 under the pretext of debris removal. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ نوٹ کریں کہ یہ جو غزہ ہے اس میں کون سے لوگ ہیں؟ یہ غزہ کی جو میجورٹی پاپولیشن ہے یہ وہ ہے جو 48 میں جب نکبہ ہوا تھا اور 7.5 لاکھ کے قریب پاپولیشن کو اپنے گھروں سے ڈسپلیس کر دیا گیا تھا، جو جارڈن گئے، جو ایجپٹ گئے، جو لیبنن گئے، جو سیریا گئے. تو اس وقت ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غزہ آ گئی تھی. تو یہ غزہ آلریڈی ڈسپلیس لوگوں ہی کا گھر تھا جن کو اب یہاں سے بھی ڈسپلیس کیا جا رہا ہے. تو ربل کو ریموو کرنے کے نام کے اوپر اصل میں وہ اپنے جو وار کرائمز ہیں وہ بری کر رہے ہیں. اور یہاں سے مجھے یاد آ گیا جو سربیا میں جینوسائیڈ ہوئی تھی. سربیا میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے مارا تھا لوگوں کو، مسلمز کو، اور ان کو پھر اجتماعی قبروں میں ڈالا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب ان کا جسم یعنی صرف بونز رہ گئیں، قبروں کو کھودا گیا اور پھر ان ہڈیوں کو بھی ڈیفرنٹ قبروں کے اندر ری شفل کر دیا گیا. یعنی ایک انسان کے سارے پارٹس ایک میں نہیں تھے، ایک گریو کے اندر نہیں تھے. اس لیے تقریباً 6-7 دہائیاں گزر چکی ہیں اور ابھی تک وہاں پر وہ قبریں کھودی جاتی ہیں. اس کے اوپر پچھلے دنوں ہم نے بات بھی کی تھی جب وہ اینیورسری آئی. ہر سال وہاں پر ایک اینول جنازہ ہوتا ہے جس میں پورے سال میں جتنی قبریں کھودی جاتی ہیں، جتنے لوگوں کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، تو ان کا پھر فیونرل ہوتا ہے اور پھر ان کو دوبارہ سے دفنایا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ جو ربل ہے اس کو ری شفل کر رہے ہیں تاکہ وہ کرائمز کو جو ہے وہ مٹایا جا سکے. اور یہ ان لیئرز ہو رہا ہے ملٹریلی، اکنامک اینڈ پولیٹیکل آبجیکٹیوز فرام کنسیلنگ ایویڈنس آف وار کرائمز ٹو ڈیلیبریٹلی obstructing the reconstruction efforts even the physical memory of entire neighborhood. مطلب ایک انٹائر نیبرہڈ جو ہے اس کی فزیکل میموری جو ڈسٹرکشن کی ہے وہ بھی وہ ختم کر رہے ہیں. اینڈ اسرائیل ناٹ اونلی ڈیپنس پیلسٹینین سفرنگز بٹ اٹیمپٹس ٹو ری رائٹ دا لینڈسکیپ آف دا لاس اٹسیلف. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور ٹرکش میڈیا نے ایریل فوٹیج جاری کی ہے، بالکل وہ فلیٹ ہو چکا ہے غزہ اور تمام بلڈنگز تباہ ہو چکی ہیں. تو آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے 61,000 پیلسٹینینز ہے starved, bombed, abandoned. غزہ ڈیتھ ٹول نیئر 61,000. ابھی یہ 4 دن پہلے 60,000 آفیشلی، آج 61,000. تو غزہ کی ایریل فوٹیج دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ نمبرز اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں. اور کئی مہینوں سے جو انڈر دی ربل ہیں وہ ابھی سارے فلسطینی نہیں نکل سکے ہیں. ابھی تھاؤزنڈز کی تعداد میں ایسے فلسطینی ہو سکتے ہیں جو ربلز کے اندر دبے ہوئے ہیں. تو یہ نمبرز اس سے کہیں زیادہ ہیں جو یہ بتا رہے ہیں. دیکھیں نا غزہ میں کون سی ایسی ایک منظم کوئی ڈھانچہ بچ گیا ہے جو بتایا کہ یہ ہے. بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشن یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ یہ جو شہادتوں کی تعداد ہے وہ 61,000 آ جائے تو وہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور 1 سال قبل ایک برطانوی میگزین نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ یہ تعداد 1,86,000 ہو سکتی ہے 1 سال قبل. تو اس لیے اب دیکھنا اسرائیل کتنا اس کو سینسر کرنے کی کوشش کر رہا ہے.
تو کچھ تو ایسا ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے آئے. اور آپ ذرا دیکھیے مسلم ملکوں کی بد قسمتی دیکھیے, مال نیوٹریشن یعنی بچوں میں جو غذائی قلت ہے جس میں بچے ڈھانچہ بنا جو نظر آتے ہیں, غزہ میں لاکھوں کی تعداد میں ہے. اور نہ صرف غزہ میں, آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے افغانستان کے حوالے سے رپورٹ دی ہے, افغانستان میں سویئر مال نیوٹریشن جو ہے وہ رپورٹ کی جا رہی ہے, وہاں پر بھی بچوں کی یہ صورتحال ہے. یمن کے حوالے سے ایکیوٹ مال نیوٹریشن ہے, لاکھوں کی تعداد میں بچے, اور تازہ رپورٹ کے مطابق ہر 2 میں سے 1 بچہ جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہے, ڈیو ٹو پاورٹی, ڈیو ٹو ریسورسز نہیں ہے, فوڈ ایکسیس نہیں ہے. یمن کی یہ صورتحال ہے جو ابھی بھی اسرائیل سے لڑ رہا ہے. دا موسٹ پور نیشن آف دی عربز. سوڈان میں 6,10,000 بچے مال نیوٹریشن کا شکار ہیں, اور صومالیہ کے اندر 2023 کی رپورٹ کے مطابق 1.8 ملین بچے جو وہ مال نیوٹریشن کا شکار تھے, اور اب صورتحال اس سے بھی ورس ہے. تو یہ آپ سارے مسلم کنٹریز کو ملائیں, اور یہ وہی ملک ہے صومالیہ, سوڈان, افغانستان, یمن, ٹھیک ہے نا, جن ملکوں کے اوپر حملے کیے گئے اور باقاعدہ پلاننگز کے تحت جب حملے کیے گئے, تو بڑی بدترین اور بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے اوورال. اور جو یعنی غزہ میں ہو رہا ہے یہ تو مزید نئی جنگوں کو جب وہ دعوت دینے جا رہا ہے, اور وہ ایران کو بھی ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں, ایران کو بھی وہ بہرحال سیریا بنانا چاہتے ہیں. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ جو ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں ان کے آذربائیجان کے فارن منسٹر کے ساتھ کال ہوئی ہے, تو اس میں ریجنل ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں, لیکن ایک میٹنگ اسرائیل کی اور سیریا کی باکو میں ہونے جا رہی ہے, یعنی آذربائیجان میں. اچھا, یہ چائنا کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ PLA کنڈکٹس پیٹرولز ان سدرن چائنا سی ریمینز آن ہائی الرٹ. چائنیز میڈیا کہہ رہا ہے کہ چائنیز نیوی اور ایئر فورس ہے, آرمی جو ہے وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہے. کیوں؟ ایز دا فلپائنز ریلیز ایکسٹرنل کنٹری ٹو ڈسرپٹ دا سچویشن. کیونکہ فلپائن جو ہے وہ ایک غیر ملک کے ساتھ, ایکسٹرنل فورس کے ساتھ مل کر یہاں پر ڈسرپشن پھیلا رہا ہے. دس از ویری سویئر کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری فورسز ہائی الرٹ ہیں ان ریفرنس ٹو فلپائن. ویری ویری ڈینجرس. اور ہانگ کانگ ٹو بیکم دا ورلڈز لارجسٹ ویلتھ مینجمنٹ ہب ان دا کمنگ ایئرز, یہ وہ ترقی ہے جس سے امریکہ دراصل خوفزدہ ہے. اور ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے, انڈیا ناٹ اونلی بائز رشین آئل بٹ آلسو سیلز اٹ اینڈ وی ول سگنیفیکنٹلی انکریز ٹیرف آن اٹ. کچھ دیر پہلے ٹرمپ کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, سو میں نے اس کے پیچھے ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. انڈیا کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا, دیکھتے ہیں کہ انڈیا کیا فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لیکن اوورال جو انٹینشنز ہیں نیٹو کی, امریکہ کی, ٹرمپ کی, اس میں صورتحال کو سمیٹا نہیں جا رہا ہے اسرائیل کی, بلکہ وہ اسی انٹینشنز کے تحت آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو بڑا مشکل ٹائم آلریڈی ہیومینٹی کے اوپر ہے. دی ٹائمز کے مطابق 110 کنٹریز میں آلریڈی ملٹری کانفلکٹ چل رہے ہیں یا خطرات موجود ہیں. بہت سارے ریجنز میں آلریڈی جنگیں پنپ رہی ہیں. تو 195 کنٹریز میں سے 110 میں آلریڈی کانفلکٹ چل رہے ہیں. تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. اور مڈل ایسٹ میں صورتحال بتدریج خراب ہو رہی ہے بجائے اس کے کہ سنبھلے, اور اس مقام پر جب نہیں سنبھل رہی تو irreversible میرا خیال ہے صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے اور یا ہو چکی ہے. یہ صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.